والی آیت بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد موت و حیات کو موضوع بناتے ہیں، لیکن آج کی اس مجلس کا موضوع موت و حیات نہیں ہے، بلکہ سورہ ملک کی وہی ابتدائی آیت موضوع ہے جس کا آغاز تبارکہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ تبارکہ کا روٹ ورڈ برکت کا ہے۔ خدا بند عالم نے اپنی طرف برکت کی نسبت دی ہے کہ میرے ہاتھ میں برکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ منافع آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے، برکت آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ پروفٹ آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے، برکت آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ مال کمانا آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ خدائی اعلان ہے کہ برکت صرف میرے پاس ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اس سے قبل کہ میں برکت کے موضوع پر اپنے طالب علمانہ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سورے کے، سورہ ملک کے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فوائد بتائے ہیں، میں اس میں سے ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ یہ سورہ مومنوں کے دل میں اتر جانا چاہیے۔ کیا معنویت ہے اس سورے میں کہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں اتر جانا چاہیے۔ جب رسول مومن کہتے ہیں تو اس سے مراد غیر نہیں ہوتے، اپنے ہوتے ہیں۔ جب مسلمان کہا جاتا ہے تو سب مراد ہوتے ہیں، مومن کہا جاتا ہے تو صرف اپنے مراد ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ خاصیت ہے اس سورے میں۔ پانچویں امام نے فرمایا جو اپنی زندگی میں برکتیں چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے۔ میں ہمیشہ سوروں کے فوائد ممبر سے بیان کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا ہوں، معصومین کی طرف سے بیان کرتا ہوں۔ مثلاً ایک سورہ ہے، وہ سورہ کہ جو نماز جعفر طیار میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک سورہ ہے جو نماز جعفر طیار میں پڑھا جاتا ہے۔ پہلا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسرا سورہ والعادیات۔ یہ والعادیات کا سورہ جو ہے وہ مولائے کائنات سے مخصوص ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا اور آپ بہت توجہ سے سنتے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو۔ امام معصوم کا ارشاد ہے کہ جو میدان محشر میں مولائے کائنات کے سایہ بس سایہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم سورہ عادیات کی تلاوت کر لیا کرے۔ 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ بھی نہیں لگتا، 30 سے 40 سیکنڈ لگتے ہیں اس سورے کو پڑھنے میں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں، مشکل سے 20 سے 30 سیکنڈ لگتا ہے۔ جب میں اس طرح کی فضیلتیں بیان کرتا ہوں تو بعض افراد کو میں نے اپنے ان کانوں سے ممبر پر بیٹھ کر سنا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ اس کے معانی و معارف میں ڈوب نہ جائیں، جب تک آپ اس کی تفسیر سے واقف نہ ہوں، جب تک آپ اس کے مفہوم سے واقف نہ ہوں۔ میں جلال پور کے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے امام محمد باقر یا دوسرے معصومین علیہ السلام کا ارشاد لا کر دکھائیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ جب تک معنی نہیں سمجھو گے یہ سورہ اثر نہیں کرے گا، جب تک تفسیر نہیں معلوم کرو گے یہ سورہ اثر نہیں کرے گا۔ امام نے حکم دیا ہے کہ پڑھنا تمہارا کام ہے، یہ سورہ دوا کی طرح کام کرے گا، جو بھی مرض ہے وہ دور ہوگا۔ پڑھنا تمہارا کام ہے، شفا دینا خدا کا کام ہے۔ ڈاکٹر سے دوائی لے کر آتے ہو تو ڈاکٹر کے مطابق اسی کی طرح کھا لیتے ہو، 2 گولی صبح کھانا ہے، 2 گولی دوپہر میں کھانا ہے، 2 گولی شام میں کھانا ہے۔ ڈاکٹر سے تو نہیں پوچھتے ہو کہ اس دوا میں کیا کیا ملا ہوا ہے، جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا میں نہیں کھاؤں گا۔ کمال ہے ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہو، اہل بیت پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو۔ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ امام نے کہہ دیا ہے تو اب مجھے اس سورے کو پڑھنا میرا کام ہے۔ یاد رکھنا، قرآن مجید کے سوروں سے دستگیری لینا تمہارا کام ہے، نجات دینا قرآن کا کام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تبارک الذی بیدہ الملک،
اس سورے کے فوائد اس لیے بتائے چونکہ اسی سورے پر بات ہوگی. با برکت ہے وہ ذات. برکت کے اوپر مختلف موضوعوں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, لیکن برکت کے اوپر پوری مجلس میں نے نہیں پڑھی ہے. برکت کے اوپر آج تفصیل سے بات اس لیے بھی کرنی ضروری ہے کہ برکت کے کچھ مفاہیم سے تو ہم واقف ہیں, مگر حقیقت برکت ہے کیا, کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے وجدان میں کہیں نہ کہیں اس برکت کو سمجھتا تو ضرور ہے, لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے, بتا نہیں پاتا ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں. لفظ عربی کا ہے, ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ اردو ڈکشنری میں ڈھونڈتے ہیں. عربی لفظ کا ترجمہ اردو ڈکشنری میں نہیں ملے گا. یہ لفظ لوح محفوظ کا ہے, معنی وہی بتائے گا جو بیٹھتا تو زمین پر ہو لیکن دیکھتا لوح محفوظ کو ہو. اس کے معنی ہر آدمی بتا بھی نہیں سکتا نا. آپ برکت میرے یہاں بہت برکت ہے, کیا برکت ہے؟ پروفٹ ہے, نفع ہے. نفع خود عربی کا لفظ ہے, نفع اور منافع خود عربی کا لفظ ہے. تو نفع کے لیے تو عربی میں لفظ ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نفع کما سکتے ہیں, برکت نہیں کما سکتے. برکت خدا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. نہیں, برکت کے مقابلے میں ایک لفظ ہے کثرت. توجہ فرمائیے گا, برکت کے مقابلے میں ایک لفظ ہے کثرت. کثرت آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے, برکت آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے, کیونکہ کثرت مادیات میں ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے ایک جملے سے یہ میرا مجمع پہنچ جائے گا. کثرت مادیات میں ہوتی ہے, اس لیے مادی آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے. برکت معنوی لفظ ہے. خدا کی قسم, دنیا کی تمام قوموں کو برکت کا مفہوم سمجھانا مشکل ہے. اس قوم کو سمجھانا مشکل نہیں ہے جو کربلا کے لیے فرش عذاب بچھاتی ہو. شاید ابھی آخر تک بات نہیں پہنچی. جو کربلا کے لیے فرش عذاب بچھاتی ہو, اس قوم کو برکت کا مفہوم سمجھانا مشکل نہیں ہے. کثرت والے کثرت پر ناز کر کے نابود ہو گئے, برکت والے 72 ہو کے کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. تم کثرتوں تو اکٹھا کر سکتے ہو, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میرے پاس فوج ہے, میرے پاس اسلحہ ہے, میرے پاس فلاں ہے, سب کچھ تمہارے پاس ہے. برکت نہیں ہے. یہ برکت کبھی رزق میں ہوتی ہے, یہ برکت کبھی عمر میں ہوتی ہے. مولانا نے, میں کچھ دیر تک تو سن رہا تھا, اس کے بعد پھر محروم رہ گیا. بہت اچھا موضوع تھا قبلہ کا, کاش میں پوری مجلس سن پاتا. جوانی کا موضوع اٹھایا تھا. برکت عمروں میں نہیں ہوتی. میں اتنے سال تک زندہ رہا, یہ کمال نہیں ہے. آج 28 ذی القعدہ ہے قبلہ, 27 ہے, کل 28 ہے, پرسوں 29 ہے. 29 ذی القعدہ کو کس کی شہادت ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام. تمام معصوموں میں, تمام اماموں میں سب سے کم عمر جس نے پائی ہے. جوانوں کی مجلس ہو رہی ہے نا, 25 سال کا تو جوان ہی ہوتا ہے, 25 سال. تمام معصوموں میں سب سے کم عمر جس امام نے پائی ہے اسے امام جواد کہا جاتا ہے. مگر خدا کی قسم, اگر امام جواد کی زندگی میں برکتیں دیکھنا ہے تو یہاں سے سمجھو کہ اگر 25 سالہ زندگی نوح کے 950 سالہ زندگی پر بھاری پڑ جائے تو یہ بابرکت زندگی ہے. برکت اسے کہتے ہیں. عمر کی زیادتی میں برکت نہیں ہے. ابو سفیان کو تو خدا نے اولاد پر اولاد دی, اولاد کی کمی تھی. 84 سال تک تو صرف بنی امیہ اور بنی عباس نے حکومت کی. 84 ایئرز اولاد لو اولاد, لیکن کوئی کسی کام کی نہیں. برکت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ وہاں اولادوں کی کثرت تھی, کسی کام کی نہیں تھی. نبی کو ایک بیٹی دی. بھائی برکت کے مفہوم کو سمجھو, برکت کسے کہتے ہیں؟ نبی کو ایک بیٹی دی, لیکن اتنی بابرکت دی کہ قیامت تک اگر کوئی توحید کا سجدہ کر رہا ہے تو اس کی پیشانی پر فاطمہ زہرا کا احسان ہے. 950 سال تبلیغی زندگی ہے جناب نوح کی, سدھرنے والوں کی تعداد ہے 35. 950 سال سدھرنے والے, ایمان لانے والے 35, اور 18 سال کی زندگی ہے جناب فاطمہ کی. قیامت تک اگر توحید پہنچ رہی ہے تو اس 18 سالہ بابرکت زندگی کے طفیل میں پہنچ رہی ہے. اسے برکت کہا جاتا ہے.
اسے زندگی میں خدا سے کثرت مت مانگو، خدایا اور دے دے. بچہ ہوتا ہے مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو. مبارک ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے عجیب و غریب مفہوم پہ میں پہنچ گیا. کسی کی اولاد ہوئی، آپ فوراً کہ مبارک ہو. کیا مطلب؟ برکت دینا اللہ. تو کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہو جائے؟ ان کے یہاں 12 پہلے سے 12 بچے پہلے سے ہیں، آپ نے کہا مبارک ہو. اچھا کہیں نہیں لکھا ہے کہ 12ویں بچے کو آپ مبارکباد نہ دیجیے؟ نہیں بھائی دیجیے، جا کے بچہ ہوا ہے مبارکباد دیجیے. مبارکباد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچہ اور بڑھ جائے آپ کے یہاں. مبارکباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے بابرکت ہو. بات نہیں پہنچی. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ بابرکت بیٹا پیدا ہو. خدا کرے آپ کے لیے برکتوں کا سبب بنے. میں بتاؤں گا کون سی اولاد نحوست کا سبب بنی اور کون سی اولاد برکت کا سبب بنی. یہ آپ کے لیے برکتوں کا سبب بنے. کسی مجلس میں نے تذکرہ کر دیا تھا، مجھے یاد ہے. میں نے کہا کہ برکت کے اوپر کچھ باتیں میں کہہ چکا ہوں. کچھ باتیں اگر ریپیٹڈ ہو جائیں نا تو اسے قند مقرر سمجھ کے حل کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ میرا جملہ ایک بہت پرانا ہے کہ اگر تکرار عیب ہوتا تو اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر نہ ہوتی، 1 ہی مرتبہ ہوتی. کبھی کبھی کچھ موضوعات کی تکرار ضروری ہے. اسے میں عرض کر چکا ہوں. ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، امام زمانہ کی غیبت صغریٰ سے میں شروع کر رہا ہوں. بات برکت کی ہو رہی ہے. اچھا برکت جلال پور میں سمجھانا اور بھی مشکل نہیں ہے. میں 30 سال پہلے بھی جلال پور میں آیا تھا اور اب بھی آ رہا ہوں. 30 سال پہلے کے جلال پور میں اور اب کے جلال پور میں جو فرق ہے نا، وہ صرف برکت کا فرق ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا فرق نہیں ہے. صرف برکت کا فرق ہے، صرف برکت کا فرق ہے، کثرت کا فرق نہیں ہے. برکت کا فرق. برکت کس چیز کی؟ برکت کس چیز کی؟ اس فرش عزا کی. جہاں باپ کی مجلس بیٹے کو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہاں دوست اپنے دوست کے لیے فرش عزا بچھا رہا ہے. اسے برکت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں ایسی اولاد کو 40واں کر لیا، اس کے بعد سال بھر توفیق ہی نہیں ہوئی ایصال ثواب کرنے کی. یہ برکت ہے کہ دوست کے لیے، اپنے ہم کلاسی کے لیے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے خوش نصیب ہیں وہ دوست جنہیں دوست بھی حسینی ملا ہے. اسے برکت کہا جاتا ہے. با برکت. شیخ صدوق پیدا ہوئے ہیں سن 305 یا 6 میں. ٹھیک ہے؟ نہیں، میں شیخ صدوق سے تھوڑا سا پہلے سے شروع کرتا ہوں. شیخ کلینی. ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں نا، شیعوں کی 4 مشہور کتابیں ہیں. اے کاش ہمارے یہاں کلاس کا سسٹم ہوتا تو میں بیچ میں کھڑا کر کے سنتا. بتاؤ 4 کتابوں کے نام. سب سے بڑی کتاب، سب سے مشہور کتاب اور سب سے قدیمی عالم دین کی کتاب جو ہے وہ شیخ کلینی کی ہے. کافی، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی. کاش یہ باتیں ہمارے ممبر پر خوب بیان ہوتی، لیکن ہم نکتے بازیوں کے جنجال سے باہر آئیں تب تو بیان ہوگی نا. ہم نکتے بازیوں کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں. شیخ کلینی کی رحمت اللہ علیہ، زندگی بھر ان کو ثقۃ الاسلام لکھا جاتا رہا. برکت سنا رہا ہوں. شیخ کلینی کی ولادت سن 250 ہجری میں ہوئی. کس ہجری میں؟ امام زمانہ کی ولادت کب ہوئی؟ 255. سلامت رہیں. یہ جواب نیچے سے آتا ہے نا تو دل چوڑا ہو جاتا ہے. امام زمانہ کی ولادت ہوئی سن 255 میں، اور ان کی ولادت کب ہوئی؟ سن 250 میں. جو امام علی نقی علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، یعنی یہ دونوں باپ بیٹے، ان کے جو اصحاب تھے ان کے سامنے زانوئے ادب کہہ کر کے شیخ کلینی حدیث لیتے تھے. 16,000 حدیثوں کو جمع کیا اپنی کتاب میں، اور سب کی سب فقہ. شیعوں میں اصول کافی کی حیثیت وہی ہے جو اہل سنت میں بخاری کی ہے. ٹھیک ہے؟ وہی حیثیت ہے. معتبر ترین کتاب ہے. 250 ہجری میں ولادت ہوئی اور 329 ہجری میں وفات ہو گئی. کوئی بتا سکتا ہے امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کب ختم ہوئی؟ 329 ہجری میں. ان کی وفات نے، ان کی عمر نے وفا نہیں کی کہ یہ غیبت کبریٰ دیکھ سکیں. غیبت صغریٰ ہی میں، جو غیبت صغریٰ کا آخری سال تھا علی ابن محمد ثمری کی جب وفات ہوئی ہے، اسی سال ان کی بھی وفات ہو گئی. یہ لوگ براہ راست امام کے نائب سے براہ راست باتیں کرتے تھے. شیخ کلینی اس میں سے ہیں. 29 سال ادھر اور 50 سال ادھر، کم و بیش 80 سال کی عمر پائی.
45 کتابیں لکھی، 45 کتابیں لکھی. البتہ ان کی وہ کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں، کچھ کتابیں دستیاب ہیں. سب سے زیادہ شہرہ جو ہے وہ اصول کافی کا ہے، فروع کافی کا ہے، روضہ کافی کا ہے، سب سے زیادہ شہرہ. کمال ہے. آپ ابھی میری مجلس سنیں گے، بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو فرش پر ہی آدمی بھول جاتا ہے، کچھ مجلسیں ہوتی ہیں جو گھر تک جاتی ہیں، کچھ مجلسیں ہوتی ہیں جو زندگی میں آتی ہیں. کامیاب مجلس وہی ہے جو گھر تک جائے اور زندگی میں آ جائے. کامیاب مجلس وہ نہیں ہے جو یہیں پر داد و فریاد میں ختم ہو جائے. میری مجلس ابھی تھوڑی دیر کے بعد شاید ختم ہو جائے، اس کا اثر باقی نہ رہے. برکت اسے کہتے ہیں کہ 1200 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، کل بھی وہ کتاب زندہ تھی اور آج بھی وہ کتاب زندہ ہے. اسے برکت کہا جاتا ہے، اسے عمر بابرکت کہا جاتا ہے، اسے عمر بابرکت کہا جاتا ہے. اس کے بعد کامیاب ترین عالم دین ہوئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ. شیخ صدوق اسی زمانے میں پیدا ہوئے، بلکہ میں نے جو بات کہا تھا کہ میں یہ بات بیان کر چکا ہوں. شیخ صدوق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا سے پیدا ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شیخ صدوق امام کی دعا سے پیدا ہوئے. حسین بن رو جن کے نام آپ عریضہ لکھتے ہیں، ان سے شیخ صدوق کے والد نے ملاقات کی اور کہنے لگے امام سے جب ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام کہیے گا، یہ روایت میں سنا چکا ہوں، اور ان سے کہیے گا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے. دوسرے دن حسین بن رو آئے شیخ صدوق کے والد کے پاس اور کہنے لگے امام نے آپ کو سلام کہا ہے، اور سلام کے بعد یہ فرمایا ہے سیولد ولد مبارک، ان قریب آپ کے یہاں بابرکت بیٹا پیدا ہوگا. ان قریب آپ کے یہاں بابرکت بیٹا پیدا ہوگا. پھر شیخ صدوق پیدا ہوئے جنہوں نے اسی کتب اربع میں سے ایک کتاب لکھی من لا یحضرہ الفقیہ. اس کے علاوہ 300 کتابیں لکھی. آج سیستانی صاحب، خامنئی صاحب، جتنے بھی مراجع آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں نا، جب تک شیخ صدوق کی کتاب پڑھیں گے نہیں اس وقت تک فتویٰ دیں گے نہیں. برکت اسے کہا جاتا ہے 1200 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب آج تک کام آ رہی ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے. زندگی میں برکت تلاش کیجیے، زندگی میں برکت تلاش کیجیے. خداوند عالم سے کثرت مت مانگیے، کثرت کسی کام کی نہیں ہے. دھیرے سے ایک جملہ کہتا ہوں، زور سے سن لیجیے گا. ہم جیسے ذاکرین اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں کہ بانیان مجلس سے لفافے میں کثرت مانگتے ہیں، لیکن کچھ پاکیزہ لوگ بھی ہیں جو ملے ہوئے تبرک میں حسین سے برکت مانگتے ہیں. جہاں تک بات پہنچانی تھی وہاں تک یقیناً پہنچ گئی ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں تو اتنا لیتا ہوں، کثرت طلبی، کثرت طلبی ہے. کثرت طلبی کو اسلام نے منع کیا ہے. ایک روایت پڑھ رہا تھا ابھی، ابراہیم بھائی وغیرہ کو میں سنا رہا تھا بیٹھے بیٹھے، انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا پڑھ دیجئے گا. شاید قبلہ بھی تشریف فرما تھے، سن لیجئے. آپ یقین جانیں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جلال پور میں بڑے اطمینان کے ساتھ مجلس پڑھتا ہوں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ مجلس پڑھتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے بہترین سماعت ہے. یہاں توجہ کہنا بھی ظلم ہے، کیونکہ بھرپور توجہ کے ساتھ لوگ سنتے ہیں. یہاں توجہ کہنا ظلم ہے. میاں جس دروازے سے بن مانگے مل جاتا ہو وہاں مانگا نہیں جاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. روایت میں نے کئی مرتبہ یہ سوچا ہے کہ خولی جو امام حسین کا سر اٹھائے ہوا تھا وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا. ایک روایت مجھے نظر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری جھولی کو سونے اور چاندیوں سے بھر دو کیونکہ میں نے حسین کا سر اٹھایا ہوا ہے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جب قیصر سعد نے، معاف کیجیے گا یہ مصائب کے جملے ہیں مگر میں یہاں عرض کر رہا ہوں، لاشوں کو پامال کرنے کے لیے کہا تو جس نے حسین کا لاشا پامال کیا تھا اس نے کہا مجھے خصوصی انعام چاہیے، مجھے خصوصی انعام چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نے حسین کا لاشا پامال کیا ہے. خولی امام حسین کا سر اٹھائے ہوا تھا تو وہ یہ بار بار کہہ رہا تھا مجھے زیادہ پیسہ دو، مجھے زیادہ دو، سونے چاندی سے میری جھولیاں بھر دو. سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے. اس ذاکر میں اور خولی میں کیا فرق ہے کہ جو حسین کی نسبت سے پیسے چاہتا ہے، وہ سر اٹھانے کے پیسے مانگ رہا تھا، یہ سر کی داستان سنانے کے پیسے مانگ رہا ہے. کیا فرق ہے؟ تم حسین سے زندگی میں برکتیں کیوں نہیں طلب کرتے؟ میں جب آیا تھا خمسے کے لیے یہاں پر تو میں نے اس وقت یہ بات، حسین کی نسبت سے پیسے چاہتا ہے،
وہ سر اٹھانے کے پیسے مانگ رہا تھا، یہ سر کی داستان سنانے کے پیسے مانگ رہا ہے۔ کیا فرق ہے؟ تم حسین سے زندگی میں برکتیں کیوں نہیں طلب کرتے؟ میں جب آیا تھا خمسے کے لیے یہاں پر تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، سب سے زیادہ نقصان اس ممبر کو کمرشیل ذاکروں نے پہنچایا ہے۔ سب میں تو کھلا جہاد کر رہا ہوں، کھلا جہاد کر رہا ہوں، کھلا جہاد کر رہا ہوں، سب سے زیادہ نقصان کمرشیل ذاکروں نے پہنچایا ہے، جو نیتاؤں کی طرح مجلسوں میں آنا چاہتے ہیں اور سیلیبریٹیز کی طرح جانا چاہتے ہیں۔ جو نیتاؤں کی طرح آئے گا اور سیلیبریٹیز کی طرح جائے گا وہ سب کچھ سکھا سکتا ہے، بندگی نہیں سکھا سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ کثرت طلبی کیوں ہے ہمارے اندر؟ کثرت طلبی سے منع کیا گیا ہے، کثرت طلبی سے منع کیا گیا ہے۔ ہم اس کام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کام کو حکم نہیں ہے۔ زندگی اپنی لوگوں نے اجیرن کر رکھی ہے، بچے کو وقت نہیں دیتے، زوجہ کو وقت نہیں دیتے، گھر میں وقت نہیں دیتے، پیسہ کمانے کی دھن ایسی ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ الرزق مقسوم، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، نامدار عباس کی خطابت کا جملہ نہیں ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت کرو، تمہارا رزق مل جائے گا، پہنچ جائے گا۔ اس دنیا میں خدا نے تمہیں دنیا کمانے نہیں بھیجا ہے، آخرت کمانے بھیجا ہے۔ کتنا آکورڈ لگ رہا ہے یہ جملہ میرا، کتنا عجیب لگ رہا ہے میرا یہ جملہ، پیغمبر کا جملہ ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی کرنے کی جگہ ہے، دنیا کے لیے کھیتی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مگر کثرت طلبی نے ہمیں دنیا میں ایسا غرق کر رکھا ہے، ایسا غرق کر رکھا ہے۔ میں بار بار کثرت کو برکت کے مقابلے میں لا رہا ہوں، بار بار کثرت کو برکت کے مقابلے میں لا رہا ہوں۔ ایک طرف کثرت ہوتی ہے، ایک طرف برکت ہوتی ہے۔ زندگی میں خدا سے برکتیں طلب کریں۔ میں نے کہا پھر ایک جملہ دھیرے سے کہتا ہوں، دھیرے سے کہا ہوا جملہ بہت زور سے پہنچتا ہے۔ اس سے زیادہ برکت اور کیا ہوگی انصر بھائی، اس سے زیادہ برکت اور کیا ہوگی کہ ایک 57 سال کے بوڑھے نے جس اسلام کو زندگی دی وہ آج 1400 سال کا ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ برکت اور کیا ہوگی کہ ایک 57 سال کے بوڑھے نے جس اسلام کو زندگی دی وہ آج 1446 سال کا ہو گیا ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں، برکت اسے، خدا کی قسم میں انہی جملوں میں مجلس ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں عام طور سے جملے بازی کرتا نہیں۔ اس میں جو بچے یہاں آپ کو دکھ رہے ہیں ہر عمر کے بچے ہیں، ہر عمر کے بچے ہیں۔ ایک امام کا ارشاد ہے کہ یہ جو بچے مر جاتے ہیں نا، کاش ان کے ماں باپ ان کی جگہ قیامت میں دیکھ سکتے، جیسے ہی دیکھیں گے نا ویسے ہی ان کو صبر آ جائے گا اور کہیں گے خدا کی مرضی پر سر تسلیم خم کر لیں گے فوراً، خدایا تو بڑا کریم ہے۔ جب ان کا مقام دیکھیں گے، جب ان کا مقام دیکھیں گے، اور اس مصیبت کی بنیاد پر جو ان کو مقام ملتا ہے ماں باپ کو، جب وہ اپنا مقام دیکھیں گے تب بھی خدا سے راضی ہو جائیں گے کہ خدایا تو کریم ہے۔ اس کا سارا عمل حکمتوں کے تحت ہوتا ہے، سارا عمل حکمتوں کے تحت ہوتا ہے۔ عمر معنی نہیں رکھتی، یہ کربلا میں نہیں سمجھ میں آئے گا تو اور کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے یہاں لوگ 100 سال کے ہو جاتے ہیں، کام کے نہیں ہوتے ہیں، کربلا میں 6 مہینے کا بھی ہو تو اتنے کام کا ہوتا ہے کہ اس کی برکتوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے، اس کی برکتوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ تمہارے اندر مجال نہیں ہے کہ تم اس کی برکتوں کو سمیٹ سکو۔ شیخ صدوق پیدا ہوئے، 300 کتابیں لکھی، 300 کتابیں لکھی، ایسی بابرکت ذات کہ آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ خداوند عالم سے زندگی میں برکتیں طلب کرو۔ یہ دنیا ہر دور میں کثرت کے پیچھے بھاگی ہے، ہر دور میں۔ برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ کبھی کبھی آپ کو خدا زندگی میں ایڈریس بتاتا ہے۔ اب نوجوانوں، میں صاف طور پر صرف تم سے مخاطب ہوں، ان بزرگوں نے اپنی زندگی گزار دی ہے، میں تم سے مخاطب ہوں۔ کبھی کبھی تم کچھ مصیبت میں گرفتار کیے جاؤ گے، رزق کی تنگی آئے گی، جاب لیس ہو جاؤ گے، کاروبار میں ایکسپیکٹڈ جو منافع تمہارا ہے وہ تم کو نہیں ملے گا، اور تم ایک ایسے بندبست میں چلے جاؤ گے، ایک ایسی بند گلی میں چلے جاؤ گے کہ فارسی میں کہتے ہیں چکنم نکنم میں گرفتار ہو جاؤ گے، کیا کروں اب کیا کروں۔ اس وقت تمہیں ایک راستہ دکھایا جائے گا، یہ راستہ سب خدا کی طرف سے دکھایا جائے گا، اور تم کو پھر اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ تم کو دکھایا جائے گا۔ خدا کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتا، کبھی غلط راستہ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن قرآن میں ایک جگہ ہے، اب میں جرات نہیں کر سکتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے غلط راستہ دکھا دیا تھا،
بظاہر جناب موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم کو لے کے نکلے تو یہ معلوم ہے نا آپ کو دریائے نیل آ گیا. پیچھے سے کون آ رہا تھا؟ فرعون کا لشکر. آگے دریائے نیل. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. یہ ساری قوم جناب موسیٰ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی انا لمدرکون, کہاں مروا دیا ہمیں, کہاں پھنسوا دیا, ہم پھنس گئے. یہ لفظ ہے قرآن مجید کی, انا لمدرکون, ہم پھنس گئے. یہ کہاں لے کر چلے آئے تم؟ جناب موسیٰ کو توجہ فرمائیے گا, برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. وہ جہاں سے چاہے گا رزق دے دے گا, جہاں سے چاہے گا راستے پیدا کر دے گا. لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم پھنس گئے. جناب موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ راستہ بنے گا, لیکن یقین تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے. اے کاش یہ بات میں پہنچا سکتا. یہ یقین تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے. یہ مائیں جو رو رہی ہیں نا اپنے بچوں کے مرنے پر, میں انہیں بتا دوں ان ماؤں سے کہیں زیادہ خدا ان سے پیار کرتا ہے. ان ماؤں سے کہیں زیادہ ماؤں کے دل میں محبت خدا نے ڈالی ہے. جناب موسیٰ کو یہ یقین تھا کہ خدا تو میرے ساتھ ہے. خدا نے بتایا تھا کہ جاؤ. اب ہم دریائے نیل پر آ گئے, پھنس گئے, تمہارے حساب سے پھنسے ہیں. پھر جواب نقل کیا قرآن نے جناب موسیٰ کا, ان معی ربی سیہدین, ہمارے ساتھ خدا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. یہ یقین رکھنا نوجوانوں اپنے دل میں, یہ یقین رکھنا کوئی تمہیں روک نہیں سکتا ہے. میں تمہیں کہیں پہنچا رہا ہوں. یہ یقین رکھنا کہ تمہارے ساتھ خدا ہے, کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا. یہی یقین تھا جناب موسیٰ کے دل میں, ان معی ربی, میرے ساتھ خدا ہے, سیہدین, وہ راستہ نکالے گا. جبرائیل فوراً نازل ہو گئے, آپ عصا ماریے راستہ بنائیے. جناب موسیٰ کو نہیں معلوم تھا, جناب موسیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ راستہ پیدا ہوگا. برکت خدا کے ہاتھ میں ہے. راستہ پیدا ہو گیا, موسیٰ چلے گئے. پھر بھی کمزور ایمان والی قوم ڈر رہی تھی, کہیں وہ بھی آ گئے تو. جلدی سے راستہ خراب کرو. میں خدا کی قسم میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب تک آپ کو 6-7 آیتیں میں قرآن کی سنا چکا ہوں. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, موسیٰ چھوڑ دو راستہ, خراب نہیں کرنا راستہ, چھوڑ دو, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو. یہ ڈرنے دو انہیں. خدا ایک ہی کام کرتا ہے, دوست کے لیے برکت کا سبب ہوتا ہے, دشمن کے لیے زحمت کا سبب ہوتا ہے. وہ کام ایک ہی کرتا ہے, ایک ہی راستہ بنایا, ایک ہی راستہ. خدا چاہتا تو خراب کر دیتا نا اسے راستے. یہ جملہ پہنچ گیا تو یہ بات میری پوری پہنچ جائے گی. خدا راستے کو خراب کر سکتا تھا نا, کہ راستہ خراب کر دے تاکہ وہ نہ آ سکیں. قوم یہ چاہتی تھی کہ راستہ خراب ہو جائے, خدا چاہتا تھا فرعونیوں کا مقدر خراب ہو جائے. اس لیے اس نے راستہ نہیں خراب کیا, کہا آنے دو. موسیٰ کا آخری آدمی نکلا ہے, فرعون کا پہلا آدمی داخل ہوا ہے. خدا وہ بھی آ رہے ہیں, آنے دو, میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ. بیدہ الملک, میرے ہاتھ میں ہے ملک, میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہندوستان کس کے ہاتھ میں؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان الارض للہ, قرآن پڑھ رہا ہوں. یرثها من عبادہ من یشاء, یہ زمین خدا کی ہے, جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی زمین ہے یہ. اور یہ زمین برکت کا سبب ہے, کیونکہ یہ خدا کی ملکیت ہے, اس لیے خدا نے اس زمین میں برکتیں قرار دی ہیں. وہ کہتا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تمہارے پاس ایک ہوتا ہے, وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہو, اس ایک کو 70 ہم بناتے ہیں, برکتیں میرے ہاتھ میں. اس ایک کو 70 ہم بناتے ہیں, تمہارے پاس تو ایک ہوتا ہے, تم اس کو بھی ضائع کر دیتے ہو زمین میں ڈال کے. تمہارے پاس کیا ہے؟ برکتیں میرے پاس ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں, ان الارض للہ یرثها من عبادہ من یشاء, زمین خدا کی ملکیت ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے. سنو گے؟ سنو فضیلت سنو, جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے. استاد نے کہا, خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنائی. فرمایا, امام نے فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں واللہ نحن من یشاء, وہ جو من یشاء جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ خدا جس کو چاہتا ہے اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے, وہ ہم ہیں. یہ زمین ملکیت خدا کی ہے, لیکن خدا نے اس کا مالک ہم کو بنایا ہے. میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے. خدا سورہ حمد میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟
یوم الدین. آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کا مالک کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میں اپنا مالک ہوں. میں اگر اپنا مالک ہوتا تو میں کبھی مرنا نہیں چاہتا. میرا مالک وہ ہے جب تک چاہتا ہے حیات دیتا ہے, جب چاہتا ہے حیات لے لیتا ہے. مالک وہ ہے بھائی. تو جو مالک ہوتا ہے اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سنو فضیلت, کہتے ہیں مدینے میں ایک بار زلزلہ آیا اور ایسا زلزلہ کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. کسی کو سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے.